الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا جمعۃ المبارکہ خطبہ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت اور جو ان کی دینی خدمات ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ تو کوشش کروں گا سرکار اعلیٰ حضرت کا اجمالی تعارف ہو اور چیدہ باتیں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو سنیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے جو جد امجد کا نام تھا وہ تھا خان سعید اللہ، اور خان کندہاری افغانستان کے ایک مشہور علاقے کندھار سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہانہ مغلیہ کی میت میں اسلامی فتوحات کے سلسلے تھے، وہاں سے نقل مکانی کر کے سرزمین ہندوستان میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے جس جگہ کو انہوں نے اپنے قدموں سے مالا مال کیا وہ ہندوستان کا صوبہ پنجاب تھا، اور پنجاب کے جس شہر میں رہائش اختیار کی وہ داتا کی نگری شہر لاہور تھا۔ پھر اسلامی فتوحات کے سلسلے میں وہاں سے نقل مکانی کر کے اتر پردیش کی سرزمین شہر بریلی میں جلوہ فرما ہو گئے۔ یہ مختصر سا تعارف۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سرکار کے مشہور صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ خاندان کو نیا اسلام میں وارد نہیں ہوا، بلکہ ان کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ دربار رسالت سے یہ فیض احمد رضا کی صورت میں پوری دنیا تک بھی پہنچا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے کہ جن کا سلسلہ حضرت قیس تک ملتا ہے ان کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ وہ ہر لمحہ عشق رسول کی دولت سے مالا مال رہتے تھے، ہر لمحہ، اور اٹھتے بیٹھتے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ترانے گایا کرتے تھے۔ یہ ترہ امتیاز تھا۔ تو وہ بھی عاشق رسول تھے اور ان کا پوتا بھی آگے عاشق رسول ہے۔ اور مختصر تعارف سرکار اعلیٰ حضرت کا آپ نے سنا تھا پچھلے جمعے بھی، 10 شوال 1272 سن ہجری اور عیسوی میں تقریباً 1856 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 4 سال کے اندر اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن مکمل کیا۔ کتنے سال میں؟ 4 سال۔ اور آپ کا جو نام تھا آپ کے والد محترم نے محمد رکھا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے نام سے برکت لینے کے لیے۔ اور جو سرکار کا نام محمد ہے، الذی یحمد حمدا بعد الحمد، محمد اسے شخص کو کہا جاتا ہے، اس شخصیت کو محمد کہا جاتا ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت سے ان کا نام محمد ہے، احمد رضا کے نام سے مشہور ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک پوری حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو سیرت حلبیہ کے اندر امام علی بن بحران بن حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 مرویات سے ذکر کیا ہے، اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا، من کان لہ مولودن، کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو، فسماہ محمدن، وہ اپنے بچے کا نام محمد رکھے۔ کیوں رکھے؟ فرمایا فحبا لی، میرے نام سے محبت کرنے کی وجہ سے، فتبرکن باسمی، اور میرے نام سے برکت لیتے ہوئے جو اپنے پیدا شدہ بچے کا نام محمد رکھے، فرمایا کان ہوا و مولودہ فی الجنت یوم القیامت بغیر حساب، وہ اور اس کا بچہ دونوں جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کا نام اسی لیے آپ کے والد محترم نے محمد رکھا تھا۔ اور پھر 6 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے تو مجمع عام کے اندر، علماء کے مجمع کے اندر سب کے سامنے بیٹھ کر 2 گھنٹے تقریر کی میلاد مصطفیٰ کے ٹاپک پہ۔ یہ دناؤں جیسا شعور ملنا
یہ اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کا فضل تھا، اور یہ امام احمد رضا کا حصہ تھا۔ یہ 6 سال کی عمر میں، توجہ ہے، 6 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو بولنا کتنا آتا ہے، کیا سیکھتے ہیں، اور دناؤ جیسا شعور مل جانا، ایسی عقل، ایسا قلب، ایسی سوچ، ایسی محبت، ایسی نظر، ایسا مطالعہ، ایسا علم مل جانا کہ مجمع عام کے اندر ایک نہیں پورے 2 گھنٹے بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ پہ تقریر کرنا، یہ امام احمد رضا خان کا حصہ کہلاتا ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، قربان جائیے۔ اور پھر 8 سال کے اندر ہدایت الناف پہ آپ نے عربی حاشیہ لکھیا۔ جو بچے ہدایت الناف کی کتاب پڑھتے ہیں اور جو اساتذہ یہ پڑھاتے ہیں، درس نظامی کے اندر، عالم کورس کے اندر یہ پڑھائی جاتی، عربی کی کتاب ہے، 8 سال کی عمر میں اس پہ عربی حاشیہ لکھ دیا ہے، عربی حاشیہ لکھ دیا ہے۔ ہم سے اردو نہیں صحیح لکھنی آتی 8 سال میں، اور اعلیٰ حضرت نے پوری عربی لکھ دی اس کے اوپر۔ اور ہدایت الناف کے بعض مقامات ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں اساتذہ کو بیٹھ کے بھی کافی دیر تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں ہدایت الناف پر عربی حاشیہ بھی رقم فرما دیا، قربان جائیے۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 13 سال 10 ماہ 5 دن ہوتی ہے، تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں، آپ کے والد محترم آپ کے سر پر دستار فضیلت باندھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی دن میں نے بلوغت میں قدم رکھا، اسی دن مجھ پہ نماز فرض ہوئی، فرمایا اسی دن سند سے فراغت حاصل کی، اور اسی دن میں نے مسند افتاء پر بیٹھ کر پہلا فتویٰ رقم فرمایا ہے۔ مسئلہ رضاعت آیا آپ کے سامنے۔ اگر کوئی شیر خوار بچہ جس کے ناک کے ذریعے سے دودھ چڑھے ماں کا حلق میں آئے تو کیا رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ یعنی اگر عورت کا دودھ کسی بچے کے ناک سے جا کر حلق میں ٹپک کر پیٹ میں پہنچ جائے تو کیا وہ ماں اس بچے کی رضائی ماں کہلائے گی؟ آپ نے فتویٰ دیا، فرمایا دودھ چونکہ حلق سے نیچے پہنچ گیا، چاہے ناک کے ذریعے سے گیا ہو، مسئلہ رضاعت ہوگا، حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ اور پہلا فتویٰ دیا آپ کے والد محترم نے جب دیکھا پورے فتوے کو، بڑے نظر عمیق سے پڑھا، فتویٰ بالکل درست تھا، اور اٹھا کے احمد رضا کو سینے سے لگا دیا۔ یہ 13 سال کا مفتی ہے، کتنی عمر ہے؟ 13 سال کا مفتی، اور پہلا فتویٰ آپ نے ایسا رقم فرمایا، قربان جائیے، قربان جائیے۔ آپ کے جو اساتذہ میں سے جو مشہور نام ہیں، ایک تو آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے، پھر مرزا عبد القادر بے کا نام آتا ہے، پھر عبد العلی رامپوری کا نام آتا ہے، پھر مرحرہ میں سے ابو الحسین احمد نوری کا نام آتا ہے۔ یہ 4 مشہور آپ کے اساتذہ سے کہ جن سے آپ نے وقتاً فوقتاً دین حاصل کیا ہے۔ آغاز میں ہوتا یہ تھا کہ جب آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا، آغاز میں ہوتا یہ تھا آپ فتویٰ رقم فرماتے، اپنے والد محترم کے پاس تصدیق کے لیے لے کے جایا کرتے تھے، والد محترم اس کو پڑھتے، اگر کہیں اصلاح کرنا ہوتی وہاں بتاتے، ورنہ اسی طرح فتوے کو برقرار رکھتے، اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن والی صاحب نے اپنے بیٹے کے انداز کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنی دستار اتار کر امام احمد رضا کے سر پہ رکھی، فرمایا خواہ مخواہ میں اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو اور مجھے بھی پریشان نہ کرو، میں دیکھتا ہوں کہ تو جو بھی فتویٰ لکھتا ہے تو بالکل ڈھونڈ کر اس کو رقم فرماتا ہے۔ اے احمد رضا، اب تجھے مجھے چیک کروانے کی ضرورت نہیں، اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنی مسند افتاء پر بٹھا دیا۔ یہ ہے 13 سال کا مفتی، اور مقام دیکھیے سرکار اعلیٰ حضرت کا، قربان جائیے۔ پھر جب 16 سال آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے، مسلم و ثبوت عربی کی کتاب، انتہائی مشکل کتاب، علماء کے لیے پڑھنا جس کے لیے مشکل ہو، سمجھنا جس کے لیے مشکل ہو، سمجھانا جس کتاب کا مشکل ہو، 16 سال کی عمر میں امام احمد رضا اس پہ حاشیہ لکھ دیتا ہے، عربی میں پورا حاشیہ لکھ دیتا ہے، قربان جائیے، اعلیٰ حضرت کا علم تھا یہ۔ اور پھر جب آپ کی عمر مبارک 22 سال ہوتی ہے تو پھر بغرض بیعت کے لیے غرض سے اپنے والد صاحب کے ساتھ مرحرہ شریف کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ تاریخ دان گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت جب بریلی سے مرحرہ آ رہے تھے، آپ کے پیر و مرشد پہلے ہی مرحرہ سے اٹھ کر اس رستے میں جا کر کھڑے ہو گئے جو رستہ مرحرہ سے بریلی شریف کی طرف جا رہا تھا۔ مریدوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے،
کیا وجہ ہے؟ نہ کوئی کام ہے، نہ کسی سے ملاقات کرنے کا معاملہ ہے، پھر حضرت کیا مقصد ہے؟ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے بریلی سے ایک عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے، میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ پھر جب امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ جب بریلی سے مرحرا اپنے والد محترم کے ساتھ تشریف لائے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے پیر و مرشد آپ کے انتظار کے لیے بیٹھے ہو۔ اہلا و سہلا مرحبا ان کو کہا اور امام احمد رضا کو شرف بیعت عطا کی، ان کو اپنا مرید بنایا اور اسی وقت 13 سلسلوں میں سند خلافت عطا فرما دی ہے۔ اور فرمایا اے امام احمد رضا، ہم پہلے تو جو آتا ہے اس کو بیعت ہی نہیں کرتے، ہم اس کو بیعت نہیں کرتے، ہم اس کے دل کے آئینے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کتنا شفاف ہے، اس کا دل کتنا صاف ہے، پھر ہم اس سے منازل طے کرواتے ہیں، اور پھر اگر وہ مرید ہونے کے لائق ہو جائے تو ہم اس کو اپنا بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد اراد و وظائف کی بھٹی سے اس کو گزارتے ہیں، سلوک کی منازل اس کو طے کرواتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر اس کے دل کا آئینہ صاف ہو، شفاف ہو، پھر ہم اس کو سند خلافت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن احمد رضا تو آیا تو میں نے تجھے دیکھا کہ تو سوکھی ہوئی لکڑیاں لے کے آیا ہے، میں انہیں آگ دینا چاہتا ہوں، یہ آگ لینے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ احمد رضا میں نے تیرے دل پہ توجہ کی، تیرا دل صاف ہے، تیرا دل شفاف ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ تیرے قلب کو رب نے وہ قوت عطا فرمائی ہے، تیرے قلب کو رب نے وسعت عطا فرمائی ہے کہ میں تجھے اوراد و وظائف کی مشکل گھاٹیوں سے گزارنے کے بجائے تجھے 13 خلافتوں کے اندر سند عطا فرماتا ہوں، تو اس کو قبول فرما لے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور پھر وہیں یہی نہیں حضرات مجمع عام کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے پیر و مرشد نے اپنے وہاں بیٹھنے والوں کی طرف توجہ کی۔ توجہ کرتے ہوئے آپ ان کو فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب حشر کا دن ہوگا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا اے مرحروی بتا میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں اٹھا کر امام احمد رضا کو پیش کر دوں گا، عرض کروں گا خدایا تیرے لیے یہ تحفہ لایا ہے، اس کو تو قبول فرما لے۔ ہائے ہائے ہائے، آل رسول کی نسبت کیا ہے؟ آل رسول کی نسبت کیا ہے؟ حشر کا دن ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ میں حشر کے دن رب کے سامنے امام جعفر صادق کو پیش کروں گا، امام باقر کو پیش کروں گا، اور جس کو آل رسول اٹھا کے پیش کرے وہ احمد رضا ہے، وہ احمد رضا ہے۔ کیا شان ہے امام احمد رضا کی، خدا کی قسم کیا شان ہے امام احمد رضا کی۔ اور پھر جب آپ کی عمر 23 سال کی ہوتی ہے تو پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ پہلا حج کرنے کے لیے اور دیدار مصطفیٰ کے لیے، دیار رسول کے لیے، سرکار کے روضے کو دیکھنے کے لیے والد محترم کے ساتھ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ کعبہ کا طواف کیا، حج کے ارکان ادا کیے، حج کے ارکان سے ادا کر کے فارغ ہونے کے بعد ایک دن آتا ہے عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا فرمانے کے بعد جب یہ مسجد سے باہر نکل رہتے ہوتے ہیں تو اسی وقت نکلتے نکلتے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے مشہور مفتی حسین بن صالح وہ مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ اعلیٰ حضرت کے چہرے پر پڑی، کیا دیکھتے ہیں؟ پھر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تو وہ چہرہ ہے کہ اس پیشانی پر فرشتوں کا تقدس نظر آتا ہے۔ وہ امام احمد رضا کہ ان کے چہرے پہ جب عشق رسول کا نور دیکھا تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھے، امام احمد رضا کی کلائی کو پکڑا، کلائی کو پکڑنے کے بعد کہا اے بیٹا میں تیری طرف ایسے نہیں دیکھ رہا، واللہ انی لعجد نور اللہ ھذا الجبین، رب کعبہ کی قسم میں تیری پیشانی پہ چمکتا ہوا رب کا نور دیکھ رہا ہوں، چمکتا ہوا رب کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ امام احمد رضا یہ فاضل بریلوی ہیں۔ پھر جب آپ وہاں سے جانے لگے اور جب کعبے کو دیکھا، فی البدیع یہ شعر کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور پھر فرماتے ہیں آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، اب ساقی کوثر کا دریا بھی دیکھو۔ جب جانے لگے تو کہتے غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، یہ کعبے سے آتی ہے صدا،
غور سے سن تو رضا، یہ کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یہ امام احمد رضا کے کشف کا حال یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہتا، یہ تو کعبے سے بھی صدا آ رہی ہے، کعبہ بھی کہتا ہے۔ اب کعبے کا کعبہ دیکھنا تو مصطفیٰ کا روزہ جا کے دیکھ لو۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اب جب سر زمین مدینہ میں جب امام احمد رضا نے قدم رکھا، سر زمین مدینہ میں جانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ارے کوئی امام مالک کو جاتے ہوئے دیکھے، چلتے کیسے ہیں، کوئی عبد الرحمن جامی کو جاتے ہوئے دیکھے، کوئی امام رفاعی کو جاتے ہوئے دیکھے، امام مالک جاتے ہیں ایڑیاں اٹھا کر، مدینے کی دیواروں سے ہاتھ لگا کر چپک چپک جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی تکلیف کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں پورا قدم اس لیے نہیں رکھتا کہ جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں کہیں میرا پاؤں آئے اور یہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ امام مالک کہ جنہوں نے کبھی پیشاب مدینے میں نہ کیا ہو بے ادبی کی وجہ سے، اور پہاڑوں پہ چڑھ کر دوسری جگہ جا کر حدود مدینہ سے دور جا کر بولو براز کرتے ہو، پیشانہ اور پیشاب کرتے ہو، پخانہ اور پیشاب کرتے ہو، وہ امام مالک جس نے ان کو اس دھرتی پہ جاتے دیکھا ہو تو اس کو پتہ چلے کہ سر زمین مدینہ کا حال کیا ہے۔ ارے کسی نے عبد الرحمن جامی کو دیکھا ہو کہ ان کا حال کیا ہے، ایک قدم اٹھاتے ہیں مصطفیٰ کے روزے کو دیکھنے کے شکرانے میں 2 نفل پڑھتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں۔ ارے امام رفاعی کو دیکھا ہو، جب نبی کا نواسہ جب سرکار کے روزے پہ جاتا ہے تو مصطفیٰ ان کے لیے قبر سے دونوں ہاتھ باہر نکال دیتے ہیں۔ ان حضرات کو دیکھا ہو کسی نے کہ مدینے کیسے جایا جاتا ہے۔ آج ایک اور سرکار کا عاشق، آج ایک اور سرکار کا سچا عاشق اپنی رقم تاریخ کروانے کے لیے مدینے میں جا رہا ہے۔ وہ امام احمد رضا کہ جس کے سینے میں عشق رسول ہو، جس کا مرتبہ مقام یہ ہو کہ جس نے زندگی میں کبھی شریعت کا دامن نہ چھوڑا ہو، جب روزہ رسول پہ جاتے ہیں تو دل میں وہی امنگ ہے جو ایک عاشق کے دل میں ہوا کرتی ہے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے، سرکار کا دیدار ہو جائے۔ حضرات روزہ رسول پہ گئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، نہ خام مصطفیٰ کا دیدار، نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے، اور پھر بالفعل بدی وہیں کھڑے کھڑے روزہ رسول کے سامنے اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر خار پھرتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یعنی جو آپ کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ در بدر خار پھرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھر جب دیکھا سرکار کرم نہیں فرما رہے، فل بدی وہ شعر کہے، وجدانی کیفیت میں آ گئے اور فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس تکرار کو کرتے رہے، سرکار نے القاء فرمایا، دل پہ القاء فرمایا اور فرمایا احمد رضا اور آئے تو خوابوں میں ملتا ہوں، تو آیا تو تجھے ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیدار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر میرے امام نے اعلیٰ حضرت کا بیداری کی حالت میں دیدار کیا، مصطفیٰ کو بیداری میں دیکھا۔ یہ وہ امام احمد رضا ہے کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ یہ ہے، خدا کی قسم ہم بیان کریں تو ہم بیان کر نہیں پاتے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہیں، اعلیٰ حضرت کیا ہیں، اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ محدث اعظم آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ صدر افاضل آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ پھر جماعت علی شاہ صاحب آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ علامہ یوسف نبہانی آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ جب محدث اعظم سے پوچھا آپ بتائیے تو فرماتے اعلیٰ حضرت علی الاطلاق، یہ تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ کوئی کہتا ہے سید المفسرین ہیں، کوئی کہتا ہے سید المحدثین ہیں، کوئی کہتا ہے سید الفقہاء ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اصحاب کہف کے کتے کا یہ مقام کہ قرآن میں ذکر، تو پھر مدینے کے کتے کا مقام کیا ہوگا؟ حضرات اس کو بغور سنیے، کتا وفادار کو کہا جاتا ہے، یہ گلیوں میں پھرنے والا کتا مراد نہیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا اور اس نے کہا حضرت میں کعبے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، شیخ کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی وصیت فرما دیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں جاؤ
کعبے کا طواف کرو، رب کے گھر کا دیدار کرو، ارکان حج ادا کر کے جب تم مدینے جانا، مصطفیٰ کے دیدار کو دیکھنا، سرکار کے روزے کو دیکھنا، سرکار کی جالیوں کو دیکھنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تیری وجہ سے وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ مدینے کے کتے کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ مرید نے کہا حضرت ٹھیک ہے، مرید جاتا ہے، حج کرتا ہے، ارکان حج ادا کر کے پھر سرکار کے روزے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے رش آتا ہے، حضرات رش کی وجہ سے وہ مرید گرتا ہے، ایک کتے پہ گر جاتا ہے، کتے کو چوٹ آتی ہے، شیخ کے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ کتے کو بھی چوٹ نہ آئے، فٹافٹ اپنے کپڑے کو پھاڑ کے کتے کی ٹانگ پہ پٹی کر دیتا ہے۔ پھر جب فارغ ہو کر شیخ کے پاس گیا، بو علی شاہ قلندر سینا کے پاس گیا اور دیکھا حضرت کا رخ کس طرف ہے، حضرت ناراض ہیں، کہا حضرت میں نے حج کر لیا لیکن ایک غلطی ہو گئی، آپ نے کہا تھا کہ مدینے کے کتے کو بھی تکلیف نہ پہنچے، حضرت رش آ گیا، میں گر پڑا، میری وجہ سے تکلیف پہنچی۔ اتنی بات مرید نے کہی، شیخ نے ٹانگ باہر نکالی، کہا وہ کتا کوئی اور نہیں تھا، وہ کتا میں ہی تھا۔ ارے مدینے کے کتے کو عام کتا نہ سمجھنا، مدینے کا کتا وقت کا کلندر ہوا کرتا ہے، مدینے کا کتا وقت کا کلندر ہوا کرتا ہے۔ جب ہی بریلی کا تاجدار کہتا ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت آپ کیا ہیں، قربان جائیے، جب محدث اعظم جیسا شاگرد ہو، جب صدر الافاضل جیسا ساتھی ہو، جب فضل حق خیر آبادی جیسی جرت ہو، امام ربانی جیسی ہمت ہو، جب امام اعظم جیسا تفقہ فی الدین ہو، جب امام شافعی جیسی فراست ہو، جب امام احمد جیسا استدلال ہو، ارے جب امام مالک جیسی محبت ہو، جب صدیق اکبر جیسی صداقت ہو، عمر فاروق اعظم جیسی عدالت ہو، عثمان غنی جیسی سخاوت ہو، حضور مولا علی شیر خدا جیسی شجاعت ہو، جب عبد الرحمن جیسی امیری ہو، ابو ذر غفاری جیسی فقیری ہو، ارے جب محبت رسول بھی ہو، محبت آل رسول بھی ہو، اور یہ ساری چیزیں جب ایک شخص کی ذات میں جمع ہو جائے، پھر جا کے امام احمد رضا بنتا ہے، پھر جا کے امام احمد رضا بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ کیا ہیں، وہ امام احمد رضا اگر تصوف کی طرف مائل ہو تو وقت کا غزالی زمان نظر آئے، کہو نا سبحان اللہ۔ وہ امام احمد رضا اگر تفسیر کی طرف مائل ہو تو مفسر اعظم نظر آئے، جو مفتیوں میں مفتی اعظم ہے، جو محدثوں میں محدث اعظم ہے، ارے جو مجددوں میں مجدد اعظم ہے، جو عاشقوں کے اندر بھی عاشق اعظم ہے، جو احقاق حق ابطال باطل کا قلم پکڑ لے تو وقت کا مجدد اعظم ہے، وہ امام احمد رضا اگر منطق فلسفہ کی طرف مائل ہو جائے تو ارسطو اور سیسا غوری جیسے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں، وہ امام رضا اگر نحو کی طرف مائل ہو جائے تو سیبویہ جیسے نظر آتے ہیں، وہ امام احمد رضا اگر حدیث کی طرف مائل ہو جائے تو محدث اعظم نظر آتا ہے، تفسیر کی طرف مائل ہو جائے مفسر اعظم نظر آتا ہے، فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ جائے تو مفتی اعظم نظر آتا ہے، فقہ کا درس دینے لگ جائے تو وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شاگرد ان کا شاگرد نظر آتا ہے۔ ارے وہ امام احمد رضا جن کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے۔ ارے امام احمد رضا کو کیا کیا کہیں، کیا کیا نہ کہیں، وہ امام احمد رضا جو حضور غوث پاک کی مہربانی کا نام ہے، جو خواجہ ہندوستان کی شان کریمی کا نام ہے، ارے وہ امام احمد رضا جو آل رسول مار حروی کی توجہ کا نشان ہے۔ ارے یوں سمجھو کہ جس طرح کسی یزیدی کے منہ پہ تماچا مارو تو اس کی گونج سے حسین حسین کا نام آتا ہے، اور اگر کسی گستاخ کے منہ پہ تماچا مارو اس کی گونج سے رضا رضا کا نام آتا ہے، رضا رضا کا نام آتا ہے۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا کہلاتا ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا تفسیر کے اندر کیا مقام ہے، حدیث کے اندر کیا مقام ہے، اصول تفسیر میں کیا مقام ہے، اصول حدیث میں کیا مقام ہے، اور پھر عقائد کے اندر کیا مقام ہے۔ رب نے کیسا ان کو علم عطا فرمایا، رب نے کیسی ذہانت عطا فرمائی، رب نے ان کا سینہ کیسا امت کے لیے کشادہ فرمایا۔ گمراہیت
ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، کہیں تو ایک فتنہ، کہیں دو فتنے، کسی مجدد کے زمانے میں ایک فتنہ ہوتا، کسی کے ہاں دو فتنے ہوتے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک نہیں دو نہیں 100 سے زیادہ فتنے تھے، 100 سے زیادہ فتنے تھے، امت پریشان تھی۔ کوئی تو سرکار کو کہتا کہ معاذ اللہ مصطفیٰ مر کے مٹی میں چلے گئے، کوئی یہ کہتا کہ جو رسول حشر کے دن اپنی بیٹی فاطمہ کی شفاعت نہیں کر سکتے وہ ہماری شفاعت کیسے کر سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ کوئی یہ کہتا کہ نماز کے اندر گدے کا جانور کا خیال آ جائے، بیوی سے مجامت کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، معاذ اللہ نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی یہ کہتا اگر سرکار کے بعد کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو سرکار کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ جب ہر طرف سے آل رسول پہ حملہ، آل اصحاب پہ حملہ، جب مصطفیٰ پہ حملہ، کوئی سرکار کے علم پہ تان کرتا، کوئی یہ کہتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ دیکھیے یک روزی اٹھا کے دیکھیے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول چکا تو فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھ دیجئے، مختلف کتابوں میں جب ہر طرف امت کے سینے چھلی ہو رہے تھے، آنکھیں آنسو سے تر تھی کہ کوئی تو آئے ہمیں آ کے بچائے، ہم کہاں جائے، تو دربار مصطفیٰ سے آواز آتی ہے اے امت پریشان نہ ہو، میں عاشق بھیج رہا ہوں، ایسا عاشق بھیجوں گا جو میری ناموس کا بھی پہرے دار ہوگا، صحابہ کی ناموس کا بھی پہرے دار ہوگا، آل رسول کی بھی ناموس کا پہرے دار ہوگا۔ امت تجھے قبول ہو، وہ تحفہ کیا وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی تجھے عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوثیہ۔ میدان تفسیر میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ پائے کا مفسر ہے۔ تفسیر خازن پہ حاشیہ، تفسیر بیضاوی پہ حاشیہ، تفسیر معالم التنزیل پہ حاشیہ، تفسیر در منصور پہ حاشیہ، تقریباً 11 اصول تفسیر ایسی ہیں اعلیٰ حضرت نے جن کو تصنیف فرمایا۔ اور اگر میدان حدیث کے اندر اعلیٰ حضرت کی بات کی جائے، قربان جائیے، تو اعلیٰ حضرت کا کیا درجہ بنتا ہے سنیے۔ محدثین کے حدیث میں 5 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے طالب، ایک ہوتا ہے محدث یا شیخ الحدیث، اور ایک ہوتا ہے حافظ الحدیث، ایک ہوتا ہے حجت حدیث، اور ایک ہوتا ہے حاکم حدیث۔ طالب اس کو کہتے ہیں جو حدیث پڑھنے لگ جائے، شیخ الحدیث یا محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث پڑھانے لگ جائے، حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیث یاد ہو، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، تعدیل کے اعتبار سے، جرح کی اعتبار سے، راوی کی پیدائش کے اعتبار سے، راوی کی وفات کے اعتبار سے، اس کی احوال کے اعتبار سے، راوی کی آخری عمر میں جو اس پہ اعتراضات ہوں اس اعتراضات کے جوابات کے اعتبار سے، اس طرح جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ آئیے اب اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار کی طرف توجہ کیجئے، جس کے آگے طالب کا درجہ بھی چھوٹا، جس کے آگے شیخ الحدیث یا محدث کا درجہ بھی چھوٹا، جس کے آگے حافظ الحدیث کا درجہ بھی چھوٹا، وہ تو حجت حدیث کے درجے پہ فائل نظر آتے ہیں، حجت حدیث کے درجے پہ فائل نظر آتے ہیں، قربان جائیے۔ اور ایک اعلیٰ حضرت کا وصف تھا، وصفہ درجہ اجتہاد، یعنی درجہ اجتہاد کے اندر اگر اعلیٰ حضرت کا کوئی درجہ خاص کرنا ہو تو کون سا درجہ ہو سکتا ہے؟ آج کی بات تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو ہضم کرو، پھر اصل بات کی طرف میں انشاءاللہ آگے جاؤں گا۔ 1-2 باتیں ہیں جو علمی ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے علماء اس کو سمجھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے دین کے طالب علم سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ سنیں، بھلے نہیں بھی سمجھ آئے لیکن سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ لائٹ چلی گئی تو کیا ہوا؟ لائٹ چلی گئی تو کیا ہوا؟ عاشقو، یہ تو پہلے زمانے میں کہاں لائٹیں تھی، تب بھی